بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کا عنوان ہے گاؤں کی وہ خاموش لڑکی۔ پلیز ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں۔ نور آباد ایک چھوٹا سا خوبصورت گاؤں تھا۔ گاؤں کے ایک طرف سرسبز کھیت تھے اور دوسری طرف ایک خاموش سا دریا بہتا تھا۔ دریا کے کنارے ایک پرانا نیم کا درخت تھا جہاں اکثر گاؤں کے لوگ شام کے وقت بیٹھا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں مریم نام کی ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ مریم بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کی سب سے خاص بات اس کی خاموشی تھی۔ وہ بہت کم بولتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اکثر کہتی تھیں، پتہ نہیں مریم اتنی خاموش کیوں رہتی ہے۔ لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ مریم کے دل میں ایک ایسا راز تھا جسے وہ برسوں سے چھپائے ہوئے تھی۔ مریم کے والد ایک غریب کسان تھے۔ وہ صبح سویرے کھیتوں میں چلے جاتے اور شام کو تھکے ہارے واپس آتے۔ مریم اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی۔ اس گاؤں میں زید نام کا ایک نوجوان بھی رہتا تھا۔ زید کے والد گاؤں کے بڑے زمیندار تھے۔ زید باقی امیر لڑکوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ سادہ لباس پہنتا، اپنے والد کے کھیتوں میں کام کرتا اور غریب لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ مریم اور زید ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے تھے، لیکن ان کی محبت کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک دن مریم دریا کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی۔ زید نے اسے دیکھا تو قریب آ کر پوچھا، مریم تم کیوں رو رہی ہو؟ مریم نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ میں تو نہیں رو رہی۔ زید مسکرایا۔ اچھا، پھر تمہاری آنکھوں میں پانی کیوں ہے؟ مریم نے دریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دریا کا پانی شاید ہوا کی وجہ سے میری آنکھوں میں آ گیا ہے۔ زید ہنس پڑا۔ آج تو ہوا بھی تمہارے خلاف ہے۔ مریم پہلی بار مسکرائی۔ زید نے کہا، اب بہتر لگ رہا ہے۔ مریم نے پوچھا، کیا؟ زید نے جواب دیا، تم مسکراتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو۔ مریم نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ اس دن کے بعد زید اکثر مریم سے ملنے لگا۔ وہ کبھی کبھار دریا کے کنارے بیٹھتے، کبھی نیم کے درخت کے نیچے۔ مریم زیادہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن زید اس کی خاموشی سمجھنے لگا تھا۔ ایک دن زید نے پوچھا، مریم تم نے کبھی اپنے دل کی بات کیوں نہیں بتائی؟ مریم نے جواب دیا، کیونکہ ہر بات کہنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ باتیں دل میں اچھی لگتی ہیں۔ زید نے کہا، اور اگر تمہارے دل کی بات سمجھ لوں تو؟ مریم نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، تو پھر اسے کبھی دور نہیں جانا چاہیے۔ زید خاموش ہو گیا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ مریم کے دل میں بھی وہی احساس ہے جو اس کے دل میں ہے، لیکن ان کی محبت کے راستے میں ایک بڑی دیوار تھی، زید کے والد۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی ایک امیر خاندان کی لڑکی سے کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے زید سے کہا، تمہاری شادی حنا سے ہوگی۔ زید نے حیرت سے پوچھا، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا۔ تو والد نے سخت لہجے میں کہا، پسند اور ناپسند سے خاندان نہیں چلتے۔ زید نے کہا، میں مریم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر اس کے والد غصے سے کھڑے ہو گئے۔ ایک غریب کسان کی بیٹی؟ زید نے جواب دیا، وہ غریب ہے لیکن اس کا دل بہت امیر ہے۔ والد نے کہا، اگر تم نے مریم سے شادی کی تو میں تمہیں اپنی جائیداد سے بے دخل کر دوں گا۔ زید کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، اگر مجھے مریم کے لیے آپ کی دولت چھوڑنی پڑی تو میں چھوڑ دوں گا۔ تو زید کے والد نے غصے میں کہا، تو پھر آج سے تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ زید گھر سے نکل گیا۔ وہ سیدھا مریم کے گھر پہنچا۔ مریم نے زید کو دیکھا تو حیران ہو گئی۔ پوچھا، کیا ہوا؟ زید نے کہا، میں نے اپنے والد سے تمہاری بات کی تھی۔ مریم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ زید نے جواب دیا، وہ ہماری شادی کے خلاف ہیں۔ مریم خاموش ہو گئی۔ تو زید نے کہا، لیکن میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زید، تم اپنے والد کو چھوڑ کر میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکو گے؟ زید نے کہا، میں تمہارے بغیر بھی تو خوش نہیں رہ سکتا۔ مریم نے سر ہلا دیا، نہیں زید، محبت کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے والدین سے رشتہ توڑ دو۔ زید نے پوچھا، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مریم نے کہا، محنت کرو، اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاؤ۔ ایک دن تمہارے والد خود سمجھ جائیں گے کہ محبت دولت سے بڑی ہوتی ہے۔ زید نے مریم کی طرف دیکھا، کیا تم میرا انتظار کرو گی؟ مریم نے جواب دیا، میں وعدہ نہیں کر سکتی۔ زید کا دل ڈوب گیا۔ مریم نے آہستہ سے کہا، لیکن میں دعا ضرور کروں گی۔ اگلے دن زید شہر چلا گیا۔ اس نے ایک چھوٹی سی دکان پر کام شروع کیا، دن رات محنت کی۔ مریم بھی ہر روز اپنے والد کے ساتھ
کھیتوں میں کام کرتی رہی۔ مہینے گزرتے گئے۔ زید کبھی کبھی مریم کو خط لکھتا۔ مریم ہر خط کا جواب دیتی، لیکن ایک دن اچانک زید کے خط آنا بند ہو گیا۔ مریم نے انتظار کیا، 1 ہفتہ، پھر 1 مہینہ، پھر 3 مہینے، کوئی خط نہیں آیا۔ گاؤں میں افواہ پھیل گئی کہ زید نے شہر میں کسی امیر لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ مریم نے کسی کی بات پر یقین نہیں کیا، لیکن دل میں خوف ضرور پیدا ہو گیا۔ ایک دن مریم کے والد نے کہا، بیٹی، تمہارا رشتہ ایک اچھے گھرانے سے آیا ہے۔ تو مریم نے کہا، ابو، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے والد نے پوچھا، کیا تم اب بھی زید کا انتظار کر رہی ہو؟ تو مریم خاموش رہی۔ والد نے کہا، اگر وہ تمہیں چاہتا تو اب تک واپس آ چکا ہوتا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے پھر بھی کہا، میں اس کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتی۔ اگلے دن مریم دریا کے کنارے گئی۔ وہ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں زید کا آخری خط تھا۔ وہ خط بار بار پڑھ رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، تم نے مجھے بلا دیا؟ مریم نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کے ہاتھ سے خط گر گیا، کیونکہ سامنے زید کھڑا تھا۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم؟ زید مسکرا دیا، ہاں میں۔ مریم نے غصے سے کہا، تم کہاں تھے؟ زید نے جواب دیا، شہر میں۔ اور تم نے خط کیوں نہیں لکھے؟ زید کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میرے والد نے میرے تمام خطوط تم تک پہنچنے سے پہلے روک دیے تھے۔ مریم حیران رہ گئی، وہ کیوں؟ تو زید نے کہا، وہ چاہتے تھے کہ تم مجھے بھول جاؤ۔ تو مریم نے پوچھا، اور تم؟ زید نے مسکرا کر کہا، میں نے انہیں بتایا کہ محبت ہاتھ روکنے سے ختم نہیں ہوتی۔ مریم رونے لگی۔ زید نے کہا، میں نے شہر میں بہت محنت کی، اب میری اپنی دکان ہے، میں اپنے قدموں پر کھڑا ہوں۔ مریم نے پوچھا، پھر واپس کیوں آئے؟ زید نے جواب دیا، صرف تمہارے لیے۔ مریم نے کہا، اور تمہارے والد؟ زید نے آہستہ سے کہا، وہ بھی بدل گئے ہیں۔ مریم نے حیرت سے پوچھا، کیسے؟ زید نے بتایا، کچھ دن پہلے میرے ابو بیمار ہو گئے تھے۔ جب انہیں میری ضرورت تھی تو میں ان کے پاس واپس آ گیا۔ میں نے ان کی خدمت کی۔ تب انہیں احساس ہوا کہ میں ان سے نفرت نہیں کرتا، صرف اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا چاہتا ہوں۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ زید مسکرایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں واقعی تمہیں خوش رکھ سکتا ہوں تو وہ ہمارے رشتے کے خلاف نہیں ہوں گے۔ مریم کو یقین نہیں آیا۔ واقعی؟ زید نے کہا، ہاں واقعی۔ کچھ دن بعد زید اپنے والدین کے ساتھ مریم کے گھر گیا۔ زید کے والد نے مریم کے والد سے کہا، میں نے کبھی دولت کو اپنے بیٹے کی خوشی سے زیادہ اہم سمجھتا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ انسان کی اصل دولت اس کا کردار ہے۔ مریم کے والد نے کہا، ہم غریب ضرور ہیں، لیکن اپنی بیٹی کو ایسے گھر میں بھیجنا چاہتے ہیں جہاں اسے عزت ملے۔ زید کے والد نے جواب دیا، میرا بیٹا اسے عزت دے گا۔ کچھ عرصے بعد مریم اور زید کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ایک شام دونوں اسی نیم کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ مریم نے زید سے پوچھا، تمہیں یاد ہے میں نے کہا تھا کہ کچھ باتیں دل میں ہی اچھی لگتی ہیں؟ زید نے کہا، ہاں۔ مریم نے مسکرا کر کہا، میں نے تمہیں کبھی نہیں بتانا تھا کہ میں تم سے کب محبت کرنے لگی تھی۔ زید نے پوچھا، کب؟ مریم نے جواب دیا، جس دن تم نے پہلی بار میری خاموشی کو سمجھا تھا۔ زید مسکرایا، اور میں تم سے اسی دن سے محبت کرنے لگا تھا جب تم نے پہلی بار میرے سامنے مسکرائی تھی۔ مریم نے پوچھا، اگر میں اس دن نہ مسکراتی تو؟ زید نے کہا، تو میں ساری زندگی تمہیں مسکرانے کی کوشش کرتا رہتا۔ مریم ہنس پڑی۔ دریا خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ نیم کے درخت کے پتے ہوا میں جھوم رہے تھے۔ زید نے مریم کا ہاتھ تھام کر کہا، مریم، تم جانتی ہو ہماری محبت کی سب سے خوبصورت بات کیا ہے؟ مریم نے پوچھا، کیا؟ زید نے کہا، ہم نے ایک دوسرے کو حاصل کرنے کے لیے کسی کو نہیں توڑا، ہم نے صرف وقت کا انتظار کیا اور اپنی محبت کو سچا ثابت کیا۔ مریم نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، شاید سچی محبت یہی ہوتی ہے، وہ محبت جو جلدی میں فیصلے نہیں کرتی، جو عزت کے ساتھ انتظار کرتی ہے
اور جو وقت کے ساتھ کم نہیں بلکہ مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور اس دن کے بعد گاؤں کے لوگ جب بھی اس پرانے نیم کے درخت کے پاس سے گزرتے تو کہتے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک خاموش لڑکی کی محبت نے ایک ضدی دل کو صبر سکھایا تھا۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔